مقبول اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، جسے میرے رب نے قبول فرما لیا ہو۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو۔ بھائیوں، سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں، یہ دوسرے کی زمین مار کے بیٹھا ہے اور چلا ہے حج کرنے، اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ داڑھی رکھ لی ہے لمبی لمبی اور سود پہ سود کھا رہا ہے اور عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں یہ سود خور ہے، اللہ ایسے بندے کے عمرے کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پوری زندگی پڑوسی کو ستاتے ہوئے گزر گئی اور چلے ہیں حج کرنے، اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسرے کا پیسہ مار کے بیٹھے ہیں، دبا کے بیٹھے ہیں، پیسہ نہیں ادا کر رہے ہیں، چلے ہیں عمرہ کرنے، اللہ ایسے بندے کے عمرے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا آج کل تو بڑے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، معاف کریے گا میں بڑے لوگوں کو جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دولت کے دم پر غریبوں کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، یہ قبضہ ہی کر لیا، کہیں پیسے سے منہ بند کر دیا، کہیں ڈرا دھمکا کر کے منہ بند کر دیا۔ لیکن سن لو، آج آپ غریب کا منہ تو بند کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی غریب کی زمین، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی غریب کی ماری ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے حکم دے گا کہ اتنی زمین کا 7 زمینوں تک اسے کھودے، اور اسے کھودنے کے بعد 7 زمین کے 7 طبقات کو توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا تو 7 زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اس کو گلے تک زمین کے نیچے دھسا دیا جائے گا۔ یہ ہے میرے رب کا حکم۔ تو دوسروں کی زمین مار کے بیٹھے ہیں، چلے ہیں حج کرنے، اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسروں کا پیسہ مار رکھا ہے، اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ غریب کو ستایا ہے، اللہ ایسے بندے کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ بھیم راج پور اور کٹک اور آس پاس کے مسلمانوں، آپ کیسے جانو گے کہ اس کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ حاجی ہے کہ پاجی ہے، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ حاجی ہے کہ پاجی ہے۔ اور آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حاجی کم ہیں، پاجی زیادہ ہیں، اور بعض کا عالم یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد بھی ان میں کوئی سدھار نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، تو میں یہ عرض کر دوں کہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے، جسے بلیک سٹون کہتے ہیں، یہ جنتی پتھر ہے۔ جب جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن گناہوں کو چوستے چوستے کالا پڑ گیا ہے۔ تو کسی کے گناہوں کو چوستا ہے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں الٹا سپلائی کرتا ہے، وہی اڑیسہ کا پاجی ہوتا ہے، وہی اڑیسہ کا پاجی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھیم راج پور اور اطراف کے سنی بھائیوں، آپ کیسے جانیں گے یہ حاجی ہے کہ پاجی ہے؟ اور جس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا ہو، نبی فرماتے ہیں جس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا ہو، وہ 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سب کے حج قبول نہیں ہوتے، لیکن آپ کیسے جانیں گے کہ کس کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ تو علماء نے پہچان بتا دی ہے کہ حج کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ جیسے حج کرنے جائے اور جب پلٹ کے واپس آئے اور پہلے سے بھی زیادہ نیک ہو جائے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے بے نمازی تھا، اب نمازی ہو گیا ہے، سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے شرابی تھا، اب توبہ کر لی ہے، سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے زمین مار کے بیٹھا تھا، آنے کے بعد واپس کر دی ہے، تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ تو 4 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا ہو کہ نہیں۔ لیکن نبی فرماتے ہیں صرف ایک بار اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لو تو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو کتنا ثواب؟ تو نبی فرماتے ہیں اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام۔ ذرا ایک نعرہ مجمع سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ ارے ذرا زور سے بولے، نعرہ پنچ کا ایک نعرہ ہے غریب، زور سے، ذرا زور سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ
تو بھائیوں اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے میں کتنا ثواب؟ ایک بار دیکھو ایک حج کا ثواب، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھتے رہو اور مارتے رہو۔ ہاں اللہ سب جانتا ہے۔ جلسے میں لا کے شاعر صاحب کو 1000 اور ماں باپ بیمار ہو جائیں تو 50 روپیہ دوا کے لیے بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ یاد رکھیے اگر میں آج تقریر کر رہا ہوں تو میری زبان کے پیچھے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا شاندار گھر بنا ہے، بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کے ماں باپ کی دعا ہے۔ نیپال میں ایک آدمی مجھے ملا اور کہنے لگا حضرت ہمارے لیے دعا کریے۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ بولے وہ میرے باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ 40 سال ان کی عمر تھی، 1 کروڑ کی دکان تھی۔ میں نے کہا اگر انصاف نہیں کرتے تو 40 سال کی کیوں ہو گئے ہوتے؟ اٹھا کے نالی میں ڈال دیا گیا ہوتا، کتے نوچ کر کے کھا جاتے۔ اگر میرے ماں باپ مجھ سے مزدوری کرواتے بچپن ہی میں تو کیا میں عالم دین ہو پاتا؟ ہے نا؟ مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حلال کمائی یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، البتہ حرام لقمے یہ خراب بات ہے۔ تھوڑی سی ماں باپ کی بات آ گئی ہے تو ایک ذرا اور ایک حدیث اور عرض کر دوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیں گے، سب میرے دوست سنیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ماں باپ جب تک دنیا میں ہیں ان کا حق آپ پر بنتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہم نے دفن کر دیا، قصہ ختم۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کا تعلق ماں باپ سے ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اور نبیوں کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور ہر جمعے کے دن اولاد کے اعمال نبیوں کی بارگاہ میں اور ان کے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد قبر میں ان کو سکون ملتا ہے، اور اگر اعمال خراب ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو زندگی میں تو ان کی تکلیف دیتے ہی رہے، کم سے کم ان کے مرنے کے بعد تو انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ماں باپ آنکھیں بند کر کے پڑے ہیں، اب ان سے تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، آپ کی نظر میں ختم ہو گیا ہوگا، لیکن نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن بچوں کے اعمال ماں باپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کا چہرہ قبر میں بھی چمکنے لگتا ہے، اور اگر بچوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو قبر میں بھی وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، کم سے کم زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکے۔ اس لیے دوستو اگر ماں باپ چلے جائیں، جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے، یاد رکھیے میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ غم کسے کہتے ہیں، لیکن 3 4 سال پہلے جب میری والدہ مرحوم اللہ کو پیاری ہو گئی تب میں نے جاننا شروع کیا کہ غم کیا ہے۔ لیکن باپ ہمارے سر پر تھے، ان کا دست شفقت، 1 سال پہلے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور غم کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو دل آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کے سینے میں ہوگا نہ وہ کسی مولوی کے سینے میں ہو سکتا ہے، نہ کسی کو 1000 روپیہ، آپ مجھے 1000 روپیہ دے دیجئے میں خوش ہو کر کے لے جاؤں گا، تھوڑی سی دعا کر دوں گا۔ ماں کو 1000 بھی مت دیجئے، پیار سے بول دیجئے تو 1,00,000 بار آپ کے لیے دعا کرے گی۔ جو دل آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کے سینے میں ہوگا وہ کسی اور کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو سنیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ کتنی؟ یاد کرو، اب تقریر سنو نا، اب یاد کرو، اپنے گھر جا کر کے بتاؤ۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے پہلی دعا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
دعوت المسافر، پہلی دعا مسافر کی دعا. آپ کٹک گئے، آپ بھونیشور گئے، آپ دہلی گئے، آپ کولکاتہ گئے، آپ ممبئی گئے، اپنے کام سے جا رہے ہیں، لیکن سفر میں ہیں. سفر میں جب جایا کرو تو دعائیں کر لیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. ان بہاوڑوں کو یہی کم سے کم سمجھ میں آ جائے کہ جب عام سفر کی دعا رد نہیں ہوتی تو وہ سفر جو بریلی شریف کی طرف ہو، وہ سفر جو پچھوچا شریف کی طرف ہو، وہ سفر جو اجمیر شریف کی طرف ہو، اس میں کی ہوئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ بخاری ترمذی شریف کی حدیث ہے. قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بخاری شریف، حدیث کی کتاب. بخاری شریف کے بعد اتفاق ہے محدثین کے اس بات پر کہ بخاری کا بعد مسلم کا نمبر آتا ہے، مسلم شریف کے بعد ترمذی شریف. اسی ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے الحمدللہ. تو نبی فرماتے ہیں مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دوسری دعا نبی فرماتے ہیں دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں اور ظلم برداشت کرنے والے کو مظلوم کہتے ہیں. اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے تو بدلے میں کوئی پلٹ کے ہمیں دعا نہیں دے گا. اس لیے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ تنہا میرے نبی ہی ایسے مظلوم تھے کہ پتھر کھا رہے ہیں پھر بھی دشمنوں کو دعائیں دے رہے ہیں. ارے یار مزہ نہیں آ رہا، ذرا زور سے بولو. تو مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھیے، کبھی کبھی آپ کی بستی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے جن کی توتی بولتی تھی، کروڑوں کے کاروبار تھے ان کے، آپ کے علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، سب صحت مند تندرست تھے، مگر ہوتا کیا ہے کہ اس گھر کے سب لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اور جو کاروبار کروڑوں میں تھا وہ گھاٹے میں چلا جاتا ہے، قرض میں چلا جاتا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اگر زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی آپ کے سامنے ایسے حالات پیش آ جائیں تو خدا کے واسطے ایک بار اپنے سینے پر ہاتھ دھر کے یہ سوچ لینا کہ کہیں کسی غریب کا میں نے دل تو نہیں دکھایا ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا ہے. یقین جانیے مظلوم کی زبان سے نکلنے والی بد دعا ہمالیہ جیسے مضبوط پہاڑ کو بھی چکنا چور کر دیتی ہے. اس لیے مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچو، غریبوں کی بد دعا سے بچو. اور توجہ فرمائیں سارے علماء کو، مولانا شفا اللہ صاحب ماشاءاللہ، اور حافظ فارغ خیرات علی صاحب، اچھا ماشاءاللہ بڑے لمبے، آپ سرکار مفتی اعظم ہند سے مرید ہیں کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدوں کے چہروں پر اتنی رونق ہوتی ہے، دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور تیسری بات میرے نبی فرماتے ہیں جب ماں باپ دعا کریں اپنی اولاد کے لیے یا بد دعا کریں اپنی اولاد کے لیے تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی. اور اسی ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو ماں باپ کے ہاتھوں کے درمیان اور اللہ کی رحمت کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب ہٹا دیے جاتے ہیں. اگر ماں باپ دعا کرتے تو وہ بھی قبول اور بد دعا کرتے تو وہ بھی قبول، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. حضرات گرامی بالکل سچی بات ہے. مولانا اختر رضا سیائی صاحب جو اڑیسہ کے ایک نمبر کے نقیب، صرف اڑیسہ تک محدود نہیں ہے، وہ آل انڈیا سفر کرتے ہیں، لیکن اڑیسہ والوں سے لگتا ہے انہیں بہت محبت ہے، اڑیسہ سے باہر کم ہی جاتے ہیں. اللہ ہی نے سلامت رکھے. آپ کی محبتیں اتنی شامل ہیں ان کے لیے. توجہ چاہوں گا اختر بھائی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ، جس کے لیے ماں باپ بد دعا کریں یا دعا کریں تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. یعنی ماں باپ دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے.
اور بد دعا کر دیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرات بالکل ایمانداری سے روضہ حضرت سلطان شاہ کے سامنے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے عرض کر رہا ہوں، مفہوم یہی ہے، اگر الفاظ بدل جائیں تو وہ الگ بات ہے، مفہوم یہی ہے۔ حضرات میں اسی حدیث کو بیک کر کے بریلی شریف میں دارالعلوم مظہر اسلام میں پڑھا رہا تھا، اس وقت میری عمر 26-27 سال کی رہی ہوگی الحمدللہ، غالباً سن 2013-14 کی بات ہے۔ کمرہ میرا بچوں سے، طلبہ سے، اسٹوڈنٹ سے فل تھا کمرہ، اور یہی ترمذی شریف کی حدیث میں پڑھا رہا تھا اور بچوں کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو جب ماں باپ دعا کریں تو اولاد آباد ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی بد دعا سے اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ دعا کر دیں، جملے پر غور کیجئے گا، ماں باپ دعا کر دیں تو اولاد آباد ہو جاتی ہے، اور ماں باپ بد دعا کر دیں تو اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ جب یہ میں بار بار کہہ رہا تھا، میں نے یہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو ایک بہار کا بچہ وہی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی طالب علم تھا، وہ مجھ سے مسکرا کر کہنے لگا، حضرت آپ کہتے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ ماں باپ کی بد دعا سے اولاد برباد ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے گاؤں بہار میں، ہمارے صوبہ بہار میں، ہمارے گاؤں میں تو ایک آدمی ہے، وہ آدمی پہلے سائیکل سے چلتا تھا، پھر موٹر سائیکل خرید لی تو اس کی ماں نے اسے اور بد دعا دینا شروع کی اور گالیاں بڑھا دی، اور پھر موٹر سائیکل سے چلتے چلتے اس نے کار خرید لی تو اس کی ماں اسے اور بد دعا دینے لگی اور برا بھلا کہنے لگی اور گالیاں بکنے لگی۔ اب جیسے جیسے ماں گالی بڑھا رہی ہے، وہ کبھی زمین خریدتا ہے، کبھی گاڑی خریدتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ماں باپ کی دعا سے ماں باپ کی بد دعا سے اولاد برباد ہوتی ہے، لیکن ہمارے بہار میں تو ہمارا بابو آباد ہو رہا ہے، ماں گالیاں دے رہی ہے اور وہ بہاری بابو آباد ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ یقین جانیے بچے نے جب یہ سوال کیا تو مجھ پر سخت طاری ہو گیا، اللہ سے میں سوچنے لگا، یا میرا اللہ میں اس بچے کو جواب دوں تو کیا دوں، مگر وہ شہر تھا اعلیٰ حضرت کا، مدرسہ تھا مفتی اعظم کا، فیضان تاج الشریعہ جاری ہوا، میں سوچ ہی رہا تھا کہ جواب کیا دوں۔ اتنے میں ایک بنگال کا لڑکا اس بہار والے سے بولا، ارے پاگل، ماں دل سے بد دعا ہی کب کرتی ہے، ماں کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور ماں کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عرس سلطان شاہ۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو دل آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کے سینے میں ہے، اللہ کی قسم وہ کہیں اور نہ پاؤ گے۔ اور یار سوچنے کی بات ہے حضرت اختر بھائی، دوسرے لوگ سیکھ گئے، جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنی ماں کے پیر چھو کے جاتے ہیں، مگر جنہیں ہم نے سکھایا تھا وہ سیکھ گئے مگر ہم رہ گئے۔ پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اچھی بات ہے، میں بھی چومتا ہوں، لیکن ماں باپ سے بڑا پیر کوئی ہے کیا؟ ان کے بھی ہاتھ چوما تھا۔ میرے والد پوسٹ مین تھے، میں آل انڈیا تقریر کرتا ہوں الحمدللہ، آل نیپال، اس کے باوجود جب کبھی بھی ملاقات ہوتی تو اپنے والد صاحب کے میں ہاتھ چومتا تھا۔ اور ابھی 2 سال پہلے، ابھی پچھلے سال انتقال ہوا، اس عمر میں بھی میرے والد صاحب منع کرتے تھے، مگر پھر بھی میں جا کر کے اپنے والد صاحب کے سر دباتا تھا، ہاتھ دباتا تھا، پیر دباتا تھا۔ یقین جانیے انہوں نے ایک بار تمہارے لیے لبوں کو کھول دیا، تمہاری دنیا سبر جائے گی۔ اور گزارش کرتا ہوں ان بزرگوں سے، اگر آپ کی اولاد کتنی بھی تکلیف دے تو کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرنا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی ماں باپ کو تو وہ بد دعا دینا شروع کر دیتے۔ حضرات یہ پچھلے سال لاک ڈاؤن کے وقت میں اتراکھنڈ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، بات ماں باپ کی عظمت پر چل رہی تھی۔ ایک 80 سال کے بوڑھے مجھے ملے تقریر کے بعد اور کہا، ہاں مولانا صاحب آپ نے تقریر تو بہت اچھی کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا چچا میں نے بتایا تو تھا، شاید آپ نے سنا نہیں۔ بولے ہاں یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ بولے میرا ایک بیٹا ہے، اس نے مجھے رلا دیا، اور جب میں حج کرنے گیا تھا تو میں نے اپنے علماء سے سن رکھا تھا کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے
تو جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. میں کعبہ شریف پر جب میری پہلی نظر پڑی تو میں نے دعا مانگی, اللہ میرے اس بچے کی نسل ہی کو تو ختم کر دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں مولانا صاحب اس نے پہلی شادی کی تو اس سے کوئی بچہ نہیں ہوا, دوسری شادی کی تو 2 لڑکیاں ہی لڑکی ہے. چونکہ مردوں انسانوں میں جو نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے, 2 لڑکیاں ہی لڑکی ہیں اس کی, اور اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ کوئی تیسری شادی کر سکے, اور نہ کسی بچے کی امید ہے, اس کی نسل ہی ختم ہو گئی. تو میں سوچنے لگا بڑے میاں کعبہ دیکھ کے آپ کو بھی بد دعا ہی یاد آئی تھی, کاش اسی زبان سے اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیتے تو تمہارے لیے بھی بہتر ہوتا, اس کے لیے بھی بہتر ہوتا. اگر اولاد کتنی بھی تکلیف دے تو کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرنا, اس لیے کہ 1000 دشمن مل کر کے تمہارے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, مگر تمہاری لرزتی ہوئی زبان اگر بد دعا کر دی تو تمہارے بچے کی زندگی خراب کر سکتی ہے. آخر میں پھر آپ ہی کو رونا پڑے گا, کیونکہ اولاد ہی ہوتی ہے. اولاد کے لیے دعا کیا کرو, اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دو. سمجھ گئے؟ تعلیم کے معاملے میں تو ہم 0/0. سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2.5% سے بھی کم پڑھے لکھے ہیں مسلمانوں میں. کتنے؟ بس میں تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا. چین دیکھو بیٹا, چین نکالو, لیڈ نکالو, لیڈ. ان بچوں کی لیڈ جو ہے وہ ہر وقت ان کے کان میں رہتی ہے. ہاں تو میں اختر بھائی دیوہ شریف میں تھا, تو یہ نومبر کے مہینے میں ہمارا دیوہ شریف کے قریب میں پروگرام تھا. اللہ تمہیں بچائے جہنم کے عذاب سے اور ہر گناہ سے بچائے. آپ یہ مت سمجھنا کہ میں چند آدمیوں کے درمیان شرمندہ کیا گیا ہوں. آپ نے چین نکال کر کے پھینک دی, چند آدمی تمہارے بری بات سے توبہ کرنے کے گواہ ہو گئے اللہ کے کرم سے. حضرات مجھے دیوہ شریف میں تقریر کرنے گیا تھا, رات کے 3 بج رہے تھے, ہم لوگ فاتحہ پڑھنے کے گئے تھے جلسے کے بعد. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت ہمارے لڑکے کے لیے دعا کر دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کہنے لگے حضرت دعا کر دیجئے میرے لڑکے کے لیے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے. مجھے لگا یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں. میں نے کہا کس چیز کی دعا کروں؟ بولے وہ پڑھنے کی دعا کر دیجئے, وہ پڑھ جائے. تو میں نے کہا پڑھ جائے گا, ابھی بچہ یہ کتنی عمر ہے؟ بولے حضرت وہ 15 سال کا ہے. تو میں نے کہا اتنا پریشان, سوچا یہ اتنے پریشان کیوں ہیں, 15 سال کا ہی تو ہے, پڑھ جائے گا. تو بولے حضرت پھر خود بتانے لگے کہ اس نے کہا ابا میں اسکول میں داخلہ لوں گا. میں نے اسکول میں داخلہ کرا دیا. اس نے کہا ابا میں پڑھنے کے لیے موبائل خریدوں گا. تو اسے میں نے 1,15,000 روپے کا موبائل لے کے دیا. میں نے کہا تب تو آپ کا بیٹا پاس ہوئے. 1,15,000 روپے کا موبائل. گورنمنٹ نوکری کرتا ہوں, سہایک ادھیاپک کی. 4 سال ہو گئے اس پرانے موبائل کو چلاتے. اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو, وقت کو برباد نہ کرو موبائلوں سے. یقیناً یہ بہت کام کی چیز ہے, لیکن وقت کی بربادی بھی بہت ہوتی ہے. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دے کر کے قلم اور کتابیں دو, اچھی تربیت دو. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب انہوں نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا, اور وہی میرے پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے, جنہیں لکھنا بھی آتا تھا, جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا. کپڑے سستے پہن لو مگر اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دو. چھوٹے گھر میں رہ لو مگر اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دو. سوکھی روٹیاں کھا لو مگر اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دو. ہوش میں آؤ مسلمانوں. اگر اسی طرح سے خواب غفلت میں کا ہم شکار رہے اور غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سوتے رہے, آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. حالات بہت نازک ہیں,
اگر یہیں سے آپ نے اپنے آپ میں انقلاب اور بدلاؤ لانے کی کوشش کی تو مستقبل آپ کا ہے، ورنہ یقیناً آنے والا وقت ہمارے لیے آپ کے لیے بہت ڈینجر ہو سکتا ہے۔ حضرات اجازت ہو تو میں 5 سے 10 منٹ اور گفتگو کر دوں، اجازت ہے؟ کوئی صاحب جائیں گے تو نہیں؟ اچھا جو صاحب جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ نہیں ماشاءاللہ آپ تو میرے دادا کی عمر کے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بہکانے کی باتیں کروں، اتفاق تھا جو آج میں نے عرض کر دیا۔ حضرات اتنی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب میرے ساتھ آپ لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے اور آج اللہ کی بارگاہ میں شراب سے توبہ ہو جائے کہ نہیں؟ بولو، شراب کی بات ہو چکی نا؟ اچھا اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو شرابی کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ایک بار وہ پی لے تو 70 کوڑے مارے جائیں، پھر پی لے 70 کوڑے مارے جائیں، تیسری بار پھر پی لے پھر 70 کوڑے مارے جائیں، چوتھی بار پی لے اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے، قتل ہے۔ یار مزہ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے حضرت آئیں گے، سب لوگ بیٹھے رکھیے، شور شرابہ مت کریے، حضرت بھی تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے، آپ لوگ ادب و احترام کے ساتھ رہیے اور حضرت کا بیان بھی انشاءاللہ میرے بعد ہوگا۔ تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ نعرے رسالت، بیٹھے رہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ مفتی سلطان صاحب قبلہ سیوان، نعرے حیدری، فیضان اولیاء اکرام، سرزمین بھیم راجپور۔ بیٹھے تشریف رکھیں۔ دیکھیے ہمارے جماعت کے ذمہ دار خطیب، نوجوان خطیب، پڑھے لکھے خطیب، سمجھدار خطیب، مطالعہ کرنے والے خطیب، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے سپاہی خطیب حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد سلطان رضا صاحب قبلہ سیوان بہار سے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی گفتگو آپ سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد دعائیں لے کر کے آپ رخصت ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ ہم شرابیوں کا بائیکاٹ کریں، یعنی انہیں اپنے گھر دعوت میں نہ بلائیں، ان کے گھر نہ جائیں، انہیں سلام نہ کریں جب تک توبہ نہ کر لیں، جب تک توبہ نہ کر لیں سدھر نہ جائیں۔ اگر ہم انہیں اپنے گھر بلائیں گے تو ہم بھی گناہگار ہیں، دعوت کھلائیں گے ہم بھی گناہگار ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں شرابی جہاں اپنے خاندان والوں کے لیے بوجھ ہیں، وہی پوری سماج کے لیے، پوری بستی کے لیے بھی بوجھ ہے۔ ان بوجھیلے لوگوں سے اپنی سماج اور معاشرے کو پاک کرو اور شرابیوں سے اپنی نسل کو بچاؤ۔ کہیے انشاءاللہ۔ اب سب لوگ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، کہیے انشاءاللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو شراب سے بچائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر دے۔ تو مفتی صاحب دیکھیں بھائی، پچھلے 1 سال سے اپنے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ جو مسئلہ پھیلا تھا اور میڈیا میں خوب اس کی چرچا ہوئی تھی، وہ ہے حجاب۔ معلوم ہے نا، حجاب یہ اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اسلامی ماں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو مختصر سے وقت میں سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کی تقریر ہوگی۔ معزز سامعین، حجاب کسے کہتے ہیں؟ دراصل حجاب کا اردو میں معنی جو ہوتا ہے وہ پردہ ہوتا ہے، لیکن آج کل حجاب اس چھوٹے سے کپڑے کو کہتے ہیں
جو ہماری قوم کی نوجوان لڑکیاں اپنے سر کو ڈھک لیتی ہیں, چہرہ کھلا رہتا ہے, کچھ بال بھی کھلے رہتے ہیں, اسے حجاب کہتے ہیں, جبکہ وہ شرعی حجاب نہیں ہے. حضرات ہماری کچھ بچیاں, ابھی میں 6 فروری کو کرناٹک گیا تھا, گلن پیٹ ایک جگہ ہے تقریباً بنگلور سے 200 کلومیٹر, وہاں حجاب کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا 1 سال سے, آپ جانتی ہیں. الحمدللہ میں نے حجاب کے سلسلے میں وہاں پوری گفتگو کی. معزز سامعین, ہماری کچھ بچیاں حجاب لگا کر کے اسکول جاتی تھی. اسکول کے گیٹ پر بورڈ لگا دیا گیا کہ حجاب پہننے والی بچیاں ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتی, نہیں آ سکتی. ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, نتیجہ یہ نکلا کہ بات بڑھتی گئی, سپریم کورٹ میں مسئلہ زیر غور ہے. اور ہماری انڈیا کی میڈیا, جسے ہم گودی میڈیا بھی کہتے ہیں, اس نے اس ایشو کو اور موضوع کو عالمی موضوع بنا دیا, اور رات دن چیخ چیخ کر کے بولنے لگی ہماری میڈیا کہ یہ حجاب اور پردہ جو ہے یہ مسلمانوں میں جو رائج ہے, یہ قرآن اور حدیث کا حکم نہیں ہے, بلکہ یہ مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے. یعنی انہوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو پردہ کرنا ہے, قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ہماری میڈیا کہہ رہی تھی, یعنی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہیں میڈیا کو لفظ حجاب نہیں ملا. یہ ہماری میڈیا کی حالت تھی. 1 سال تک, مجھے لگتا ہے 6 مہینے پہلے تک, کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن حجاب پر بات نہ ہوتی ہو, جس دن حجاب کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کوئی بات نہ ہوتی ہو. حضرات, لیکن ہماری میڈیا کو لفظ حجاب نہ مل سکا. لیکن مسلمانوں میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ حجاب قرآن میں 1 بار نہیں 7 بار آیا ہے. تھوڑا زور سے بولیں, کتنی بار؟ 7 بار حجاب آیا ہے. میری ماں بہنوں, آج میں مولانا صاحب ایسے کریے, یہ تقریر ان عورتوں کو سنا دیجئے, ان کے کام کی ہے. ہم مردوں کو سنا کر کے کیا کریں گے؟ تو حضرات, میں عورتوں کو بعد میں سناؤں گا, پہلے مردوں کو سناؤں گا, کیونکہ جس گھر کے مرد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اس گھر کی عورتیں بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور جس گھر کے مرد اچھے ہوتے ہیں اس گھر کی عورتیں بھی عورتیں ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں. اس لیے عورتوں کو سنانا جہاں ضروری ہے, ان سے بھی زیادہ مردوں کو سنانا ضروری ہے. حضرات, اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ فرماتا ہے, اے نبی, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دو, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, ونساء المؤمنین, اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو, یدنین علیہن من جلابیبہن, اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں, شرعی ضرورت کے پیش نظر, تو چہرے پر چادر کا پلو ڈال لیا کریں, چادر کا تھوڑا سا حصہ ڈال لیا کریں. یہ اللہ فرماتا ہے. سمجھ لو بھائیوں, برقع, جو کالا برقع ہماری ماں بہنیں پہنتی ہیں, برقعے کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے. قرآن اور حدیث میں حجاب آیا ہے اور حدیث میں نقاب کا مفہوم ملتا ہے, لیکن برقع نہیں آیا, کیونکہ یہ تو ویسے بھی اردو کئی زبانوں کی ملی جلی زبان ہے, مشترک ہے, تو برقع یہ اردو لفظ ہے, قرآن اور حدیث میں برقع نہیں آیا ہے. تو اللہ نے فرمایا, اے نبی, آپ کہہ دو اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ یہ اپنے چہرے کو ڈھک لیا کریں, پردہ کر لیا کریں. تو ایسا برقع, سن لے میری بہنیں, ایسا برقع کہ جسے پہننے کے بعد بھی عورت کے عضو کی بناوٹ معلوم ہوتی ہو, عورت کے بدن کے اعضاء کی بناوٹ معلوم ہوتی ہو, ایسا برقع اسلام میں حرام ہے. ایسے برقعے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. اب اس کا یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ برقع تو پہن لیا, لیکن کبھی مارکیٹ میں جا رہی ہیں, کبھی میلے میں جا رہی ہیں, کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں, ادھر سے ادھر نظریں ملا رہی ہیں. حضرات, آنکھیں کھلی ہیں, نظریں ملا رہی ہیں. اس لیے اللہ نے سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے, اور آیت نمبر 30 میں مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے. سورہ نور آیت نمبر 31 پارہ نمبر 18, اللہ فرماتا ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.
اللہ فرماتا ہے اے نبی ان مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنے میک اپ کو اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں مگر جتنا خود ظاہر ہو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے گلے میں دوپٹے ڈالیا کریں. یہ اللہ نے فرمایا ہے. یعنی صرف برقع اوڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اجنبی مردوں سے نگاہوں کو نیچی کر لو. اجنبی مردوں کی طرف نظر مت دوڑاؤ کیونکہ جب نظر بھٹکتی ہے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور جب کھٹک پیدا ہوتی ہے تو ارادے جنم لیتے ہیں اور جب ارادے جنم لیتے ہیں تو سوچ جنم لیتی ہے اور جب سوچ جنم لیتی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو ارادے جنم لیتے ہیں اور جب ارادے جنم لیتے ہیں تو انسان کا یہ قدم زنا کی طرف بڑھتا ہے. یاد رہے زنا سے نسلیں خراب ہوتی ہیں, زنا سے نسل خراب ہوتی ہے, زنا سے خاندان خراب ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں حین یزنی زانی لا یزنی وہو مومن. زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہ جاتا یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں زنا کرنے والے رزق کے رزق میں کمی آ جاتی. سمجھ گئے میری بہن؟ اگر ایک بار تمہارے قدم گھر سے نکل گئے تو پورے خاندان کی عزت ملیا مٹ ہو جائے گی, کھٹ کھٹ کر کے جیو گی مگر وہ عزت جو تمہارے ماں باپ نے بنائی تھی وہ دوبارہ نہ پا سکو گی. اس لیے اجنبی مردوں کو دیکھنے سے بچو. اجنبی مردوں پر نگاہ اٹھا, اجنبی مردوں پر نگاہ مت ڈالو. تو زنا کی پہلی سیڑھی ہے بدنگاہی. کیا ہے؟ بدنگاہی. ارے بھائی پہلے آنکھ بھٹکتی ہے تبھی تو نفس بھٹکتا ہے نا. ایسا ہوتا ہی نہیں, ایسا ہوتا ہی نہیں کہ دل پہلے بھٹکے نظریں بعد میں. لیکن مسلمانوں کے حال پر اللہ رحم کرے. اگر جیب میں 2 روپیہ آ گیا تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ پردہ تو ملا مولویوں کے گھر میں ہوتا ہے, باقی دل اچھا ہونا چاہیے, نظر کا پردہ نہیں ہوتا. ایسے بولتے ہیں نا. شاید آپ کے اڑیسہ میں ہماری ماں بہنیں ساڑی پہنتی ہوں گی تو اسلام میں چاہے ساڑی پہنے مسلمان عورتیں چاہے دوسرے طرح کے لباس پہنے مگر ایسا لباس پہنے جس سے بدن چھپ جائے, مکمل بدن چھپ جائے علاوہ ہتھیلی کے اور پیروں کے. یہ اسلام کی روح کہتی ہے. مگر اس مسلمان کے پاس 2 روپیہ آئے تو بولی بدل گئی. کہتے صاحب دل اچھا ہونا چاہیے, نظر کا پردہ نہیں ہوتا. مگر میرا تجربہ سن لو, میرا تجربہ خود آپ بھی کر لینا. عمر ہے 80 سال, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں. اگر کوئی عورت نظر سے گزر جائے تو اتنا جی لگا کر کے دیکھتے ہیں کہ مت پوچھو, اور جب تک دیکھتے ہیں جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی پھر کہتے ہیں صاحب دل اچھا ہونا چاہیے, نظر کا پردہ نہیں ہوتا. ارے بڑے میاں پہلے نظر ٹھیک کرو, نظر ٹھیک ہے تو دل ٹھیک, اور جس کی نظر ٹھیک نہیں اس کا دل بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور کیا آپ کی نظر میری بہنوں کی نظر, آپ کی بہنوں کی نظر, میری بیوی کی نظر, آپ کی بیویوں کی نظر کیا رسول اللہ کی بیویوں سے بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے کیا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے اور ساتھ میں نبی کی 2 بیویاں ہیں. ایک کا نام ہے حضرت ام سلمہ اور دوسری کا نام ہے حضرت میمونہ. دونوں میرے نبی کے ساتھ میں ہیں. اتنے میں ایک صحابی چلے آ رہے ہیں, نام ہے ان کا عبداللہ ابن مکتوم, جن کی ظاہری بصارت جا چکی تھی, جو نابینا تھے. جب نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو نبی اپنی دونوں بیویوں سے فرما رہے ہیں پردے میں ہو جاؤ, حجاب کر لو, آڑ کر لو. چونکہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو حضرت ام سلمہ سے رہا نہ گیا, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہے, یہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا ام سلمہ اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. ارے جب میرا نبی
अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो 1400 साल के बाद की औरतें आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी। और यह मतलब नहीं है कि औरतें पर्दा करें और मर्द जहां चाहे घूमे, जहां चाहे देखे, क्योंकि मर्दों औरतों से ज्यादा नजर मर्दों की भटकती है। इसलिए आयत नंबर 30 में अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया कि नजरें झुका के रखें, और आयत नंबर 30 में मर्दों को हुक्म दिया कि नजरों को झुका के रखें। मेरा रब फरमाता है वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, इन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह उनके लिए ज्यादा पाकीज़गी का जरिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि कटक जाइए तो नीचे नीचे देख के जाइए। मोटरसाइकिल टकरा सकती है, गाड़ी टकरा सकती है। मतलब यह है कि वहां ना देखो जहां देखना जायज ना हो। बोलो सुभान अल्लाह। वहां ना देखो जहां देखना जायज ना हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के साथ में है। एक औरत वहां से गुजरी, हजरत अली की निगाह पड़ गई, तो हजरत अली ने निगाहों को नीचे कर लिया, लेकिन फिर देखने लगे दोबारा। अब जब दूसरी बार हजरत अली ने देखा तो नबी ने हजरत अली के दोनों कंधे पकड़े और रुख फेर के बोले, अली, जो पहली बार देखा था वो माफ है, लेकिन ये जो दोबारा देख रहे हो ये गुनाह है, गुनाह। तो किसी अजनबी या औरत को पहली बार देखना अचानक से नजर पड़ जाए तो ये माफ, लेकिन दोबारा से किसी औरत को टकना ये गुनाह है, गुनाह। इसलिए अपनी इन हरकतों से बाज आओ मेरे भाइयों। अजनबी औरतों को टकना छोड़ दो। और ऐसा नहीं है कि सब किसी मुस्लिम औरतों को ना देखो, बाकी सबको देखो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे ईसाई की बेटी हो, चाहे जैन की बेटी हो, चाहे बुद्धिस्ट की बेटी हो, चाहे किसी भी इलाके की लड़की हो, किसी भी कौम की लड़की हो। अगर वो अजनबिया है तो तुम्हारी नजरों के सामने पड़ जाए तो नजरों को झुका लो, उसको ना देखो। यही इस्लाम का पैगाम है। होश मानने की जरूरत है। जिस उत्तर प्रदेश से मैं आया हूं उसी उत्तर प्रदेश में कानून है, जिससे कानून का मतलब यह है कि अगर किसी मुसलमान लड़के ने किसी गैर मुस्लिम की लड़की के साथ शादी कर ली तो लव जिहाद कानून के तहत 5 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा। भारत के दूसरे सूबों में भी लव जिहाद कानून बनाने की तैयारी चल रही है। क्या समझे आप आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को 5 साल तक जेल में सड़ाने का प्रोग्राम बना चुकी है हमारी गवर्नमेंट है। इसलिए होश में आओ। मैं अपनी कौम के बच्चों से कहता हूं, ए मेरी कौम के नौजवानों, अगर सही वक्त पर तुमने अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लिया होता और अजनबी औरतों को ना देखा होता तो ये एक लव जिहाद कानून नहीं, अगर इस जैसे हजारों कानून भी बन जाते तो इसी जमीन के नीचे दफन हो जाते। जोर से बोले जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मर्दों नजरें नीचे रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, और औरतों से भी फरमाया शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह ने फरमाया नजरें नीचे रखो। मैंने पूछा, ये रसूल कैसे नजरें नीचे रहेंगी, कैसे शर्मगाहें महफूज रहेंगी? तो मदीने वाले आका फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू दिजा। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि शादियां करे, क्योंकि शादी शर्मगाह की हिफाजत करती है और शादी निगाहों को अजनबी औरतों की तरफ जाने से बचाती है। तो तुम में से जो इस्तिताअत रखता है वो शादियां कर ले,
और जिसे इस्तिताअत नहीं है उसे चाहिए कि वो रोजा रखा करे, क्योंकि रोजे से शहवत का गलबा खत्म हो जाता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं शादियां करो, शादियां जल्दी करो। आज देखो लोगों को 35 साल के हो गए हैं फिर भी शादी नहीं कर रहे हैं, 30 साल के हो गए हैं फिर भी शादी नहीं कर रहे हैं, और कहो भैया शादी कर लो तो कहते हैं अरे हजरत कुछ कैरियर बनाने दीजिए, लाइफ बनाने दीजिए। अरे भैया कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ बनाते बनाते कब्र में चले जाओ। आका फरमाते हैं कि जिसने जिना के जिसकी उम्र हो गई और उसके बाप ने उसकी शादी नहीं की और ऐसा लड़की या लड़की जिना कर बैठे, तो जितना जानी और जानिया को गुनाह मिलेगा उतना ही बाप उसके बाप के सर पर आएगा जिसने अपने बच्चों की शादी नहीं की है। इसलिए बच्चे शादी के लायक हो जाए तो उनकी शादियां करो। अल्लाह के नबी ने शादी को निहायत आसान फरमा दिया, लेकिन हमने लंबे लंबे जहेजों के जरिए से शादियों को बोझ बना दिया है। कायनात के नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनाकिद हो जाए, कम से कम खर्च में जो शादी मुनाकिद हो जाए वो सबसे बेहतरीन शादी है। इसलिए होश में आओ, इनकलाब बर्पा करो। मेरी बहन आज पर्दे पर बात आई है तो तौलिया फैला करके भीमराजपुर की सरजमीन पर तुझसे पर्दे और हिजाब की भीख मांगता हूँ। 99% नहीं 100% पर्दे का इत्मीनान करो ताकि दुनिया को मालूम हो जाए ये सच्ची कनीज फातिमा है। याद रहे तुम उस फातिमा की कनीज हो। जब दुनिया से जा रही थी तो लोगों से कह रही थी मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो किसी अजनबी की नजर पड़ जाए। उस फातिमा की कनीज हो मेरी बहन, नेक बन जाओ, अच्छी बन जाओ, क्योंकि आज हमें अच्छी माओं की जरूरत है। अच्छी माँ की आगोश से पले हुए अच्छे बच्चों की जरूरत है, क्योंकि जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब रोजेदार होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा भी कायद होता है। और क्लियर कर दूं, माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा मुजाहिद मिल्लत होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा मेरा पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब तकवे वाली होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाल्लाह हाथ उठाइए सब लोग मेरे साथ, कहिए इंशाल्लाह अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दा कराएंगे। इंशाल्लाह अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। खूबसूरत गुफ्तगू। नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।